محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے، اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں۔ دیکھو مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں۔ ایک انتقام، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا، جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی۔ یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں، آپ اجازت دی۔ تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے، ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے، ہم نے طاقت دے دی ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے۔ بین الاقوامی لاء تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کو یہ ہوگا، عمر قید ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں نہ 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 نہ، کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا، بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے، حکومت اس میں تعاون کرے گی، قصاص تو یہی لے گا۔ حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا، بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے، حکومت کا یہ کام ہے۔ حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن، کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے، بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا۔ جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کے غلام نہیں ہے، کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا، حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے، عدل و انصاف فراہم کرنا ہے۔ دنیا نے کیا کیا؟ قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے۔ وہ کیا کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے، کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی، انسان کو آزاد کر رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے، سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں۔ عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا، ریاست کا غلام بنا دیا۔ شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا، بیوی پہ خرچ کرتا، بولا نہیں باپ بیوی پہ خرچ نہیں کرو، ایک دھیلا بھی تم پہ، ہمیں ٹیکس دو، 40% ہمیں دو اپنی تنخواہ کا، 1 لاکھ کما رہے ہو 40,000 ہمیں دو، ہماری مرضی، پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی کو ہم کتنا دیں، یہ ہماری مرضی، ہمارا ہیڈک ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ اسلام ریلیشن کا قائل ہے، ریلیشن شوہر بیوی کا ریلیشن ہے، شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی اس سے محبت کرے، بیٹا باپ پہ خرچ کرے گا تاکہ باپ اپنے بچوں کو شوق سے پالیں گے، یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے۔ آپ نے سارے ریلیشن ختم کر کے لوگوں کو غلام بنا دیا، کس کا؟ ریاست کا۔ اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے، حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی؟ وہ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا، محبت سے غصہ آ گیا مجھے، آرام سے چل رہا تھا نا۔ یہی ہے نا، یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا، صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں، اتنا اچھا سسٹم، اتنا اچھا سسٹم۔ وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ، جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں، اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے۔ ڈالر نیچے آ گیا سنا، تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 10 روپے نیچے آئے گا، 20 روپے اوپر جائے گا، یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ، تو یہ سیٹ اپ، خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں۔ تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے۔ میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے، گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو
तलाश करूंगा, वो ना मिले उसके भाई को मार दूंगा, वो ना मिले उसके मामू को मार दूंगा, जो होता है कबाइली इलाकों में। इस्लाम ने इस पे पाबंदी लगा दी। ना 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 ना। अल्लाह कहते हैं फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन, देखो हमने तुम्हारे जज्बात का ख्याल किया है, हमने तुम्हें ताकत दी है कि कातिल से बदला लोगे, तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। अब जब हमने तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया तो अब हद से तजावुज ना करो। क्या मतलब? कातिल के अलावा किसी और से बदला लेने की कोशिश ना करो। उसने आपका एक मेहमान मारा, आपने कहा हम उसके 2 मेहमान मारेंगे, ये काम वो एक पंजाब वाला चला गया ना, पंजाब वाला चला गया वजीरिस्तान में, वहां कबाइली लड़ाइयां हो रही थी, तो वो कहीं बाहर उसको चारपाई पे सुला दिया उन्होंने। तो उसको डर लग रहा है, यार इनकी तो दुश्मनी अठा अठा की रात को आवाजें आती, मुझे को मार पूर के ना चला जाए। उसने दरवाजा बजाया, भाई मुझे अंदर सुला। उसने कहा क्यों, घबरा क्यों रहा है? उसने कहा मुझे डर है आप लोग की दुश्मनियों में मैं ना मारा जाऊं। उसने कहा फिक्र ना करो, वो हमारा एक मेहमान मारेगा, खुदा की कसम उसका 10 मेहमान मारेगा। उसने कहा भाई उसका तुम 10 मारो 20 मारो, हम तो मर गए ना, हम तो गए काम से। तो देहाती इलाकों में चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अंदरून सिंध हो, चाहे केपी के हो, चाहे पंजाब हो, यही होता है। जहां कानून नहीं है वहां क्या है, कातिल न मिले तो जो मिले उसको मार दो। कुरान इससे मना कर रहा है। ना 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 ना। देखो हमने तुम्हें राइट दिया, गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नमेंट कहती है नहीं, इतने लंबे केसेस चलते हैं, वो मुकदमे चलते 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 फिर जज पैसे खा के। ऐसा भी होता है, जो जजेस बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो इंसाफ नहीं मिलता इंसान को। उम्र कैद तो है ही नहीं इस्लाम में, लंबी जेल में डाल दिया, वो और बड़ा मुजरिम बन के आएगा। वो खाने पीने से गया। यहाँ कितना अच्छा कानून बनाया कि कातिल को पकड़ के हुकूमत क्या करेगी, बाप को मारा है तो बेटे के हवाले, शोहर को मारा है तो बीवी के हवाले, ले भाई अपने मियाँ का बदला ले ले। और अगर दियत लेके छोड़ना चाहे तो इसका भी ऑप्शन तेरे पास है, दियत ले ले, छोड़ दे इसको। फिर कुरान ने दियत की तरगीब दी, वमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, जिसको अपने भाई की तरफ से माफी मिल गई। यानी अल्लाह मकतूल के वारिस को कह रहे हैं कातिल भी तुम्हारा दीनी भाई है, तो भाई समझ के छोड़ दो। तरगीब दी है, जबरदस्ती नहीं की इस्लाम ने। हालांकि अल्लाह तो जबरदस्ती भी कर सकता है ना कि छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह कह रहे मैं ऐसे कानून क्यों बनाऊं, हालांकि वो खुदा है, उसको हम पे हक है, फिर भी वो कह रहा है कि ऐसे कानून क्यों बनाऊं कि इंतकाम की आग भड़के इनके दिल में। खुदा जब हमारे जज्बात की रियायत कर रहा है तो गवर्नमेंट कौन होती है जो रियायत ना करे? भाई अल्लाह हुकूमत से बड़ा है कि नहीं है? उसको हम पे ज्यादा कुदरत है। तो कुरान ने क्या कहा, तरगीब दी कि इसको क्या करो, माफ करो। बेहतर ये माफ कर दो, दियत ले लो, पैसे लेके छोड़ दो, इससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हुआ उसकी तलाफी हो जाएगी। ए अल्लाह, इससे तो हम अगर दियत लेके छोड़ेंगे, ये तो गैरत के खिलाफ है। हमारे बाप को मारा, वो क़यामत में कहेगा कि पैसे लेके छोड़ दिया। तो अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, ये दुनिया का सजा है, आखिरत में कातिल को माफ नहीं करूंगा। दुनिया में तो कातिल से किसास ले भी लिया जाए ना, गर्दन उड़ा भी दी जाए, तो उसका जुर्म थोड़ी माफ होता है। इसलिए कि जिसको मारा है उसने तो बदला अभी लिया नहीं है। देखें, जब कोई कत्ल करता है 2 नुकसान होते हैं, एक तो जो बंदा मारा उसका नुकसान हो गया, दूसरा उसके लवाहिकीन का नुकसान। तो अभी तो लवाहिकीन की तलाफी हुई है, जो बंदा गया है उससे तो आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात के नहीं समझा पा रहा? अभी मैं मुहर्रम पे बयान करना है, लेकिन ये किसास की बात दरमियान में आ गई। मैं ये बताने के लिए कि हर चीज का एक ज़ाब्ता है, लॉ बयान किया है इस्लाम ने। तो कुरान क्या कह रहे हैं, कातिल को फला युस्रिफ फिल कत्ल, हमने इजाजत दे दी है तो कत्ल में हद से तजावुज ना करो। नंबर 1, हद से तजावुज किया है, जिसने कत्ल किया उसके अलावा किसी और को मारने की कोशिश ना करो। फिर उसका चाचा आ गया तो उसका मामू आ गया तो उसका खालू आ गया, उसको उड़ा दिया, ना 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 ना। नंबर 2, कत्ल करने में भी हद से तजावुज ना करो, उसको तड़पा तड़पा के मत मारो। तभी हदीस में आता है ला क़वादा इल्ला बिस्सैफ, क़िसास लिया जाएगा तलवार से, उसमें तकलीफ कम होती है। सऊदी अरब में गर्दनें उड़ाई जाती है ना, देखी होंगी आपने, अब तो वहां भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। उसमें क्या करते हैं, जल्लाद इधर एक तलवार लगाता है गर्दन के पीछे, जैसे ही तलवार लगती है आपकी जितने भी कनेक्शन है ना दिमाग और बॉडी का, फौरन खत्म, तकलीफ का एहसास खत्म। उधर कातिल की गर्दन अलग हुई, कातिल तड़पता हुआ नजर आता है मगर उसे तकलीफ बोलो नहीं, क्योंकि दिमाग और बॉडी का कनेक्शन क्या हो गया, खत्म। तो वो तकलीफ कैसे महसूस करेगा? लेकिन दहशत बहुत होती है, क्योंकि जिस तरह उसकी गर्दन अलग होके गिरती है
اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے، وہ مقصد پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ان کا قانون کیا ہے؟ بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی ہے بھائی؟ ایک صاحب سعودی عرب سے آئے، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا، گردن اڑائی، تو میں 2 گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے. بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ بلوچ تھے، وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے. بلوچ تو ویسے ہی مضبوط عام طور پر ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں. ان کو وہ کہہ رہے پھر بھی مجھے، میں کیا کر رہا ہوں، ایسے کانپ رہا ہوں. تو بتاؤ یہ دہشت کے بعد کوئی ہمت کرے گا؟ لیکن جس کو قتل کیا ہے قصاصاً اس کو تکلیف بولو کم سے کم. لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی. بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ پھانسی لٹکا دیتے ہیں. اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے. گلا گھونٹ کے مارو کسی کو، آپ اپنا گلا گھونٹے تھوڑی دیر کے لیے، اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے. لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے؟ 0، کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے. ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان، جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے، اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے. جو قاتل مقتول ہے نا، اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، ہمیں ترس آ رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے، چھوڑو یار دیت لے کے کیا کرو، بولو نا معاف. این اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو. اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے جب چوک پہ لایا گیا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو، تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا؟ معاف کیا. بہت ہیں. بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت، یار نہیں بول رہے رفیع بھائی، پولیس لے کر آؤ. جملہ آپ کو جو سینٹنس جو ہے جملہ کمپلیٹ کیا کریں، جس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پوری بیداری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 1.5 پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ، مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پراٹھے نہیں کھاؤ، یہ عمر پراٹھوں کی نہیں ہے، کوئی بھی عمر نہیں ہے پراٹھوں کی. لیکن اگر ناشتے میں پراٹھے نہ ہو تو وہ بیان ایسا مرجھایا ہوا ہوتا ہے. پھر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، پھر میں ویسے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. تو اس کی ہم نے تلافی یہ کی ہے کہ بھائی صبح پراٹھے کھا لو، دوپہر کا کھانا ناغا کر دو. کیا خیال ہے اس کی تلافی اس طریقے سے؟ پراٹھے چھوڑ دیں، دنیا چھوڑ دے آدمی، ناشتے میں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے. کھائے تو مزے کی چیز ہے نا. ڈاکٹر لوگ جو ڈائٹنگ پلان بناتے ہیں اس میں تو انسان کی زندگی کے مزے، آپ دیکھو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل آ رہے ہیں کہ صبح یہ کھائیں، پالک کے اتنے پتے کھا لیں. ہم بکری کو کھلاتے ہیں پالک کے پتے، اتنا پودینہ، اس میں اتنے ٹماٹر ڈال کے چاٹ بنا کے کھا لیں اس کو. اور پھر دوپہر کو آپ نے تھوڑے سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ یہ کھا لیں 2 انڈے، اور یہ رات کو آپ تھوڑا سا گوشت، وہ بھی نمکین بالکل سوکھا. اس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. تو کرنا کیا ہے بھائی، ایسی صحت کے اچھے کر کے کیا ہے، زندگی لمبی ہو جائے گی آپ کی. پتے کھا کے 90 سال جینے سے بہتر ہے گوشت کھا کے، انڈے کھا کے، پراٹھے کھا کے 50 سال میں یا 40 سال میں مر جائے آدمی. میں خود صحت کا قائل ہوں کہ انسان کو پھوڑنا پھاڑنا نہیں چاہیے، صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے صحت کی اتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایک جلدی سے چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں میں. صحت بنانا ہے، کم کھاؤ، محنت زیادہ کرو، بس. یہ بڑا بہترین معتدل سا اصول ہے. کھاؤ کم. اب ہم نے صبح پراٹھے پھوڑے تو دوپہر شاٹ، ٹھیک ہے. جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی تو نہیں کھائیں گے ہم. رات کو تو بہت ہی کم کھاؤ، کیونکہ سونا ہوتا ہے تو توند بھر کے سو گے تو پھٹو گے ایک دن دھماکے کے ساتھ. پھٹ رہے ہیں لوگ، یہ تو بہت سے دھماکے ہو رہے ہیں نا، بندہ کھا کے پھٹا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا ہے، تو وہ بندے جس طرح سے کھا رہے ہیں نا لوگ اسپیڈ میں. تو رات کو کہتے ہیں نا صبح کھاؤ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کھاؤ، پتہ نہیں پورا ملفوظ بھول گیا میں، صبح کھاؤ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے اس وقت، لکڑ ہضم پتر ہضم. دوپہر کھاؤ کچھ الگ سے ہے، کچھ جملہ مالداروں کی طرح تھوڑا کم کر لو، اور رات کو کھاؤ فقیروں کی طرح، جیسے ملا ہی نہیں کھانے کو. ہمارے یہاں الٹا ہے، صبح ایک سلائس بریڈ میں نا ڈبو کے کھا رہے ہیں، بس ایک انڈا. دوپہر کو تھوڑا بڑھا دیا اور رات کو پھوڑتے ہیں، اس کو کھانا کہتے ہی نہیں ہیں، پھر سو جاتے ہیں. تو الٹا چل رہا ہے.
ماہرین کہتے ہیں نا کہ صبح زیادہ کھاؤ گے پھر دوپہر کم اور رات کو اور کم تو باڈی بھی ایسے ہو جائے گی، اور اگر الٹا چلایا نا صبح کم دوپہر زیادہ تو باڈی بھی کیسی ہو جائے گی، ایسے اوپر سے چلنا شروع ہو گیا، ایسے پھولتے چلے جاؤ گے۔ خیر کہاں سے آواز چلی گئی؟ تو میں قصاص کی بات کر رہا تھا، یہ بات درمیان میں آ گئی، محرم پہ آؤں گا انشاءاللہ ابھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں نا اسلام کی، کوئی دین اسلام جیسا ہے نہیں، ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں معافی کا بھی چانس زیادہ ہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا آپشن اس میں زیادہ ہے۔ جب کھلے عام ہوگا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، چل بھائی چھوڑ دیا میں نے، لوگ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں، تکلیف کم سے کم ہے جس سے قصاص لیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور فائدہ کیا ہے، دنیا میں لا بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے، پھانسی دے دیں گے تو ایک بندہ تو مرا ہی ہے انسان، اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا تو یہ کون سا کمال کر لیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا یہ کون سا کمال ہے؟ دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بندہ قتل ہونے سے بچاؤ، قتل ہونے سے بچا کے جرم سے روکو اس کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی زید نے بکر کو قتل کیا، اب دنیا کے ماہرین کہتے ہیں بکر ایک انسان ہے نا، دنیا سے چلا گیا، مزید دنیا سے انسان نہ جائے اس کے لیے انسان ہی کو ختم کر دینا، یہ کون سی لاجک ہے؟ تو زید کو ہم قتل نہیں کریں گے، پنشمنٹ ہوگی، سزا ہوگی تاکہ وہ قتل سے بچ جائے، ورنہ بندہ مارنے کے لیے بندہ ہی مار دینا یہ ایسے جیسے غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو ختم کر دینا۔ بھئی غربت ختم کرنے کے ایک طریقے سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے بم سے اڑا دو، غربت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار انسانیت کو قتل سے روکنے کے لیے کہ انسان ہی کو قتل کر دینا، کیونکہ زید نے بکر کو مارا، غلط کیا، تو زید بھی تو بکر جیسا ہے نا، جتنا قیمتی بکر کا خون اتنا ہی قیمتی زید کا خون، تو اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے ہم۔ یہ انسانوں کی لاجک ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن نے اس لاجک کا جواب دیا ہے، یہ پہلے بھی لوگ تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، وہ لوگ جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے، سنو، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو تو اس قتل میں انسانیت کا قتل نہیں ہے، انسانیت کی بقا ہے۔ ایک مارو گے کروڑوں بچیں گے، اور اگر ان کو جیل میں ڈال کے چھوڑتے رہو گے نا تو قتل دنیا میں ختم ہونے کے بجائے بڑھے گا۔ اور یہ جو تمہاری لاجک ہے کہ بکر کا خون جتنا قیمتی تھا زید بھی اتنا ہی قیمتی ہے، اس لاجک کا جواب یہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے۔ زید کا خون قیمتی ہے مگر اتنا نہیں جتنا معصوم لوگوں کا خون قیمتی ہے، ان معصوموں کے خون کی زیادہ قیمت ہے، قاتل کے خون کی اللہ کی نظر میں قیمت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس بے قیمت خون کو بہانے سے قیمتی خونوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا۔ اب کیا ہے، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ نے محرم بھی دیا ہمیں، سفر بھی دیا ہمیں، ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے، یہود و نصارہ کے۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، لہو و لعب۔ کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں، ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ غلط ہے۔ اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ وہ کتنے فرقوں میں؟ 72۔ کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو، فیل۔ مثلا آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے، نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے، پراپر سالگرہ منائیں گے۔ کچھ نے اس کی مخالفت کی، کچھ نے حمایت کی۔ مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا، فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع، فرقوں کے اندر فرقیاں۔ پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے،
اور ہو رہی ہے بعض سے علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں, 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے, تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو, یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے نہیں. یہی بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں, فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں, وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز, کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے, ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے آگے نہ ہوتا تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے. پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے, کون سا, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے, گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے, کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے, چپلوں میں, کرتوں میں, ٹوپیوں میں, بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے, میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی, ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے ٹوپی نہیں پہنو, وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں, یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے, فرقی یہ ہے نہیں عربی میں, لیکن یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے. جیسے مولانا ہوتے ہیں نا ہمارے سر میں, تو مولانا کا مطلب مولانا, مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا. اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی, جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو. تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑی ہے نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں, نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے, یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں, ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ. ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے, نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا. آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے, پھر نبی تسلی بھی دیں گے, اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ, ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں. لو بھائی اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے, ہم کہتے کوئی بات نہیں یار 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں, تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے. یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے. کلہم فی النار, سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. صرف ایک کیا ہوگا, وہ کہاں جائے گا؟ جنت. صحابہ علم پر حریص تھے, انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا. نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا, کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ, وسیم نام کا آدمی ہوگا, صرف اسی کو دینا. اب مجمع میں ایک وسیم ہے, سلیم ہے, غفار ہے, ایک ستار ہے, ایک یعقوب ہے, ایک یوسف ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک سب کو لگ رہی ہے, مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے. آئیڈ شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے, تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں. اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے, ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا, سب وسیم بن جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. 1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا. اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے, جماعت المسلمین, اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں؟
یہ ہمارے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اور دیکھو یہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے. اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین. او بھائی، نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا. نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا. آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل. تو 1975 سے پہلے مسلمان میں جو صحیح فرقہ تھا وہ تو اس کا تو کوئی جماعت المسلمین کا نام نہیں تھا، وہ کہاں جائے گا پھر؟ میں نے پشاور میں بیان کیا، میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو جو اسلام صدیوں پہلے پشاور میں آیا تھا نا وہی صحیح ہے. اب اگر کوئی تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ ورغلا رہا ہے کہ ہم صحیح اسلام لائے، ہم قرآن و حدیث، تو ان سے بولو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا پشاور میں؟ فقہ حنفی آیا تھا نا. تو اب تھوڑی اسلام آ رہا ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے اسلام پشاور میں 1000 سال 1200 سال پہلے آیا. تو وہ کیا آیا تھا اور اب کیا آ رہا ہے؟ اس پہ ایک مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے. مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں چند اختلافات کے ساتھ. وہ میرے اختلافات ہیں، وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں. باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں، جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے، اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے. اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے، امام شافعی بھی فالو کرتے تھے، اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حنبلی کہا جاتا ہے. حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل خود اہل حدیث ہیں، تو ان کے فالوورز کو حنبلی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج لفاظی ہے، الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے، الفاظوں سے، ناموں سے کیا جا رہا ہے. ناموں سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. چاول کی بوری پہ لکھا ہوا ہے، چینی کی بوری پہ لکھا ہوا ہے چاول. ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری ہے، لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. اس نے بولا چینی ہے، لکھا ہوا چاول کیوں؟ کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھی دھوکے میں آئے گی؟ مکھی لیبل دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتی، وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے. ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے کا نام بتائیں، آپ نے نام نہیں بتایا کیونکہ سب لیبل اچھا لگا کے دھوکہ دیتے. آپ نے اس فرقے میں جو خوشبو ہے اس کو بتایا کہ اس میں خوشبو کیا آ رہی ہوگی، اس میں جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں. جہاں اسمیل آ رہی ہو نبی اور صحابہ کی، اس اسمیل کی طرف چلے جانا. اور جہاں نبی کو لغت سے نکال دیا یا نبی کو تو رکھا ہوئے صحابہ کو نکال دیا، اس کے قریب اس کے لیبل اور نام کو دیکھ کر جانے کی کوشش نہ کرنا. آج ہمارا لوگ خون پی لیتے ہیں، کئی طلاقیں دے رہے ہیں، 3 طلاقیں. جس کو دیکھو سعودی عرب کے بن باز کا فتویٰ، صالح العثیمین کا فتویٰ، ان 2 مفتیوں کا فتویٰ کہ بھی سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کلمہ سعودی عرب کا پڑھا ہے یا نبی اور صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو، اور میں درجنوں دکھاؤں گا آپ کو. یار آپ لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ سعودی عرب کے علماء کو بنا لیا ہے. یہ تو 15ویں صدی کے علماء ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، اس حدیث کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا؟ کسی ایک صحابی نے اس حدیث کا وہ مفہوم لیا جو سعودی علماء لے رہے ہیں. میں سعودی علماء کے خلاف نہیں ہوں، ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے، ہم سے تقویٰ میں، للہیت میں، علماء کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے. مگر آپ نے جب تقلید کرنی ہے تو آپ سعودی علماء کی کرو گے یا صحابہ کی؟ صحابہ کی کرو گے. آپ فقہ حنفی کو نہیں مانتے، آپ شافعی کو نہیں مانتے، صحابہ کو تو سب مانتے ہیں نا. کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. حتیٰ کہ جو صحابی 3 کو ایک کہنے والی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی 3 کو کتنی کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بن باز مراد لے رہے ہیں. ایسے تماشے ہو رہے ہیں نا طلاقوں کے بعد. آج کل شوہر طلاقیں دیتا ہے، بیوی اپنی مرضی کا فتویٰ، بیوی کو رہنا ہے تو اہل حدیث سے فتویٰ لا رہی ہے، نہیں رہنا تو حنفیوں سے فتویٰ لے کے آ رہی ہے. قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. اہل حدیث حضرات علماء کی انتہائی عزت کے ساتھ، لیکن میں یہ اپنا رونا میں ان کے سامنے روتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے طلاق کے احکام مذاق بن چکے ہیں. اس وقت آپ اس پہ دوبارہ سے تحقیق کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو مجتہدین کو فالو کرو، ان کا علم آج کے مولویوں سے زیادہ.
وہ قرآن و حدیث کو آج کے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے. خوب سمجھ لو, ہمارا یہ رائے ہے, فتویٰ ہے, جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا. گمراہ تو دور کی بات ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک تشریح ابو حنیفہ کہتے ہیں, ایک تشریح آپ کی نظر میں ہوتی ہے. ہم اس تشریح کو ترجیح دیں گے جو ابو حنیفہ کی رائے ہوگی. آپ کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں, نبی کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح نہیں دے رہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, جو قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کو ترجیح دے گا اللہ کی قسم کافر ہو جائے گا. وہ ہمارا موقف 2 اور 2 4 کی طرح ہے, لیکن بات یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہم کریں گے. آپ کی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, ابو حنیفہ کی بھی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, لیکن اس میں غلطی کا امکان کم, آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو طلاق ثلاث میں تو 4 ائمہ متفق ہیں, یہ تو تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں, سارے صحابہ متفق ہیں. آپ کو حدیث مل گئی, یہ کیسی بات ہے بھائی؟ میں ایک اہل حدیث عالم کے پاس گیا, میں نے فتویٰ دیا تھا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. وہ صاحب لے آئے اہل حدیث سے فتویٰ. میں نے ان سے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا چلو پھر میں اہل حدیث عالم کے پاس چلتا ہوں, تحقیق کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ نے تو تحقیق کرنی ہے نا, تقلید تو کرنی نہیں ہے. لیکن یہ کر رہے تقلید ہی ہوتے ہیں, لیبل تحقیق کی, کیونکہ تحقیق پھر پوری ہوتی ہے, ادھوری نہیں ہوتی. میں ان اہل حدیث کے پاس گیا, بڑے احترام سے بیٹھا, میں نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے, اس کی دلیل دیں. انہوں نے صحیح مسلم کی مشہور حدیث پیش کر دی, نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں. میں نے کہا ایسے تو متا کے بارے میں بھی آتا ہے, نبی کے دور میں متا جائز سمجھا جاتا تھا, ابو بکر کے دور میں عمر نے پابندی لگائی, تو پھر متا بھی حلال ہے. کہہ رہے نہیں اس کے تو منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے کہا اس کی بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے, ادھوری حدیث نہ بتائیں, دوسری حدیث بھی بتائیں. پھر وہ کہنے لگے, میں نے کہا پھر خود اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہوتی ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا ویل ڈن, حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر یہ فتویٰ دے دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفاظی ہے, سمجھ رہے ہیں, لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں. باقی ہر چیز میں اہل حدیث کو غلط نہیں کہتا, بعض چیزوں میں صحیح ہیں وہ, اور بعض چیزوں میں دیوبندی غلط, معذرت کے ساتھ. اللہ یہ کہ دیوبندیوں کے جو محققین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اس لیول کے جو علماء ہیں نا وہ معتدل ہیں. وہ آپ نے دیوبندیت کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو فالو نہیں کرنا, ہر ایک کا بیان آپ یوٹیوب پہ سن کے فتویٰ لگا دو کہ یہ ایسا نہیں ہے بھائی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھ کے چاول جیسے تھوڑے سے چکھے آپ نے اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اسکالر نے کوئی غلط بیان, مسئلہ غلط بیان کیا, فوراً کوئی فتنہ پرور بیٹھا ہوتا ہے اس کا کلپ چلاتا ہے, دیکھو دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں. او بھائی یہ پورا دیوبندی ٹھیکیدار تھوڑی ہے یہ بندہ کہ جو بولے گا آپ نے سب پہ ٹھوک دیا اس کو. میں تو آپ کو پھر بھی دیوبندی بریلوی کی بحث میں, یہ تو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے, ہمیں تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاؤ نہ بریلوی. میرے نام کے ساتھ لگایا تھا, میں نے ہٹوایا ہے لوگوں سے. یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں. کیوں؟ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس پہ لیبل سے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کے متاثر نہ ہو. اب نبی فرما دیتے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنتی ناجیہ نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ تو ہمارے نبی کا ہم پر یہ احسان کہ آپ نے وہ نام نہیں. آپ اگر کہتے اہل حدیث ہوں گے تو جمعے کی نماز میں ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھاتا, میں زور سے آمین کہتا. ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی کہتے ہیں کہ وہ حنفی ہوں گے تو جتنے اہل حدیث ہیں وہ کیا بن جاتے, سارے حنفی بن جاتے. ہمارے نبی کہتے کہ وہ ہری پگڑی والے ہوں گے, اب تو انہوں نے بھی سفید کر دی پگڑی, تو ہم سب ہرے ہرے ہوتے. یہاں کیا خیال ہے, پگڑی بھی ہری ہوتی, اور اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا کیا ہرا ہوتا ہے, اللہ بہتر جانے. اور کیا ہرا ہوتا, پین ہرا ہوتا جی, کنگھی ہری ہوتی ہے, شکریہ جی, ٹیوب لائٹ ہری, اچھا خیر. نبی فرماتے وہ دیوبندی ہوں گے تو سب لوگ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے, دیوبندی. نبی فرماتے وہ شیعہ ہوں گے تو سب کیا بنے ہوتے, ہم محرم میں کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے, سب اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے. نبی نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں, ناموں سے متاثر نہ ہو. نام کچھ بھی ہو, اول تو ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے قرآن نے, تو ہم سب کیا ہیں, مسلم ہیں, جس کو اردو میں مسلمان کہا جاتا ہے. ہمیں کسی اور شناخت کی بالکل ضرورت نہیں ہے.
सवाल पैदा होता है फिर ये मशहूर कैसे हो गए देवबंदी बरेलवी। मैं बार बार कहता हूं ये लोगों ने नाम दिए हैं आसानी के लिए। मिसाल के तो ये लोग क्यों नाम देते हैं, आप कहीं रिश्ता लेने के लिए जाएं, लड़की वाले आपका कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हैं कि ये मिलाद शरीफ वाला है, तीजे 40वें वाला है, रबीउल अव्वल में प्रोग्राम वाला है, या ये वाला नहीं है। अब वो पूरी डिटेल पूछें तुम्हारा अकीदा क्या है, पूरी डिटेल के बजाय शॉर्ट नाम रखा हुआ भाई जो ये करते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है, जो ये नहीं करते उनको क्या कहा जाता है, देवबंदी। तो इन शॉर्ट वो उन्होंने, क्योंकि मुसलमान तो दोनों ही कहलाते हैं ना। एक साहब मुझे कहने लगे आप हनफी क्यों हैं, आप मुस्लिम क्यों नहीं है। मैंने कहा हम हनफी शाफी के मुकाबले में हैं, गैर मुस्लिम के मुकाबले में हम मुस्लिम हैं। हम देवबंदी बरेलवी के मुकाबले में कहलाते हैं, गैर मुस्लिम के मुकाबले में थोड़ी हम देवबंदी हो, तो मुस्लिम है। तो अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम गैर मुस्लिम के मुकाबले में रखा है। बाकी नाम भी हमने नहीं रखे, पब्लिक ने अपनी आसानी के लिए रखे, फिर वो मशहूर हो गए। वरना ना देवबंदियत में कुछ है ना बरेलवियत में कुछ है। असल में तो वो अलामत जो नबी बयान कर रहे हैं, वो अलामत जिसमें पाई जाएगी, ख्वाह वो देवबंदियत के नाम से हो, अहले हदीस के नाम से हो, बरेलवी के नाम से हो, शिया के नाम से हो, सुन्नी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो वही देना चाहिए मुस्लिम। लेकिन मैं बता रहा हूं लोग अपनी आसानी के लिए नाम देते हैं। किस मकतबा फिक्र से आपका ताल्लुक है, ताकि इन शॉर्ट बात हो जाए ना। तो नाम नबी कुरान ने हमें मुस्लिम दिया, और अलामत क्या बताई। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या कौन सा फिरका, आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। क्या बलागत है यार इस कलाम में, सारे फिरकों का पोल पटियां खोल दी। आपने ये नहीं फरमाया जो कुरान को फॉलो करेगा, ये नहीं फरमाया, क्योंकि हर फिरका निस्बत कहां करता है, कुरान तो सबकी बेस है ना, कुरान ही से निकल गए। क्या ख्याल है भाई। एक फिरका मुसलमानों में आए और क्या मैं तौरात को मानता हूं कुरान को नहीं मानता हूं, तू तो है ही नहीं, तू तो किसी खाते में है ही नहीं, निकल यहां से। बेस तो कुरान है और कुरान को मानना भी जरूरी, उसको फॉलो करना भी। लेकिन फिरकों में जब फर्क किया जा रहा है तो कुरान का तस्करा नहीं। मा अना अलैहि, जिस पर मेरा अमल, मैं चलूं, तो नबी जिस पर चले उसको तो हदीस कहा जाता है। और ये भी नहीं फरमाया हदीस, क्योंकि हदीस कौल, आम तौर पर हदीस का इतलाक कौल पर होता है। बुखारी में एक रिवायत आ गई, मुस्लिम में एक रिवायत आ गई, लोग इसको हदीस समझते हैं। नबी का जो प्रॉपर अमल रहा है, किस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके गए हैं, उसको आजकल के लोगों ने हदीस से खारिज कर दिया। मिसाल के तौर पर इमाम मालिक हदीस लेकर आते हैं हाथ बांध के नमाज पढ़ने की, फतवा देते हैं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी जाए। मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, एक साहब तकरीर कर रहे थे उर्दू में। सारे फितने वहां उर्दू लोग उर्दू स्पीकिंग जाके फैलाते हैं, अरब में नहीं आमतौर पर ये तशद्दुद। उससे किसी ने पूछा कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना कैसे है। उन्होंने कहा बिल्कुल नाजायज, बिदअत। क्यों, हदीस में आता है हाथ बांध के नमाज, हम हदीस को फॉलो करेंगे, इमाम मालिक को फॉलो नहीं करेंगे। इतनी सख्ती से इमाम मालिक पे रद्द किया। मैंने कहा इस जगह इमाम मालिक ने कई साल बैठ के दर्स दिया है, इसने उनकी शख्सियत का भी एहतराम नहीं किया। अवाम ये मैसेज लेके जा रही है कि कुरान और हदीस का इसको पता है, इमाम मालिक को पता नहीं था। हालांकि वो तो तबा ताबीईन में से है। हदीस में आता है अनकरीब एक शख्स पैदा होने वाला है मदीना में, जिसकी तरफ पूरी दुनिया से इल्म के लिए लोग आएंगे। अक्सर उलमा इस तरफ गए, उससे मुराद इमाम मालिक है। अक्सर उलमा इस तरफ गए। इतने बड़े आलिम का मजाक उड़ा दिया आपने। आप यूं कह सकते थे कि हदीस में आता है कि हाथ बांध के नमाज। इमाम मालिक ने देखा कि मदीना वाले हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम मालिक ने इससे दलील पकड़ी कि इन्होंने सहाबा को देखा होगा, और सहाबा ने किसको देखा, नबी को। तो अगरचे बांधने का तस्करा है, लेकिन नबी का आखिरी अमल क्या था, हाथ छोड़ के। तो इमाम मालिक की राय में ये दलील है। वो कह रहे हैं कि हदीस में तो हमें बांधने का तस्करा मिलता है, लेकिन जो अमल मिल रहा है हमें प्रैक्टिकली, जो तवातुर मिल रहा है वो छोड़ने का मिल रहा है। तो अमली तवातुर को वो ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कौली हदीस से, तो वो भी हदीस ही पर अमल कर रहे हैं। फिर आप एक राय बयान कर देते कि भाई उनकी राय भी ठीक है, दलील उनकी भी बनती है, लेकिन हम हदीस के जाहिर को देखते हैं, भाई बांधने का तस्करा है। तो हम कहते हैं नबी ने जो छोड़ के नमाज पढ़ी होगी, हो सकता है वो किसी उज़र से पढ़ी हो, या हो सकता है कि जी वो आसानी के लिए, ये बताने के लिए कि ये भी जायज है। तो अदब का तकाज़ा ये कि बांध लिए जाए। लेकिन अगर कोई इमाम मालिक की राय को फॉलो कर रहा है तो हम उसको भी बुरा नहीं कहेंगे। ये अंदाज होता तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आजकल के स्कॉलर्स जो कुरान हदीस के ठेकेदार बने हुए हैं, उनका ये स्टाइल बोलो नहीं है। उनका ये स्टाइल है कि हदीस मुझे आती है, बाकी सारे जाहिल हैं। ये तो इमाम मालिक के बारे में अगर वो पूछ लेते ना रफुल यदैन का मसला इमाम हनीफा का, फिर तो वो एकदम आग निकलना शुरू हो जाती। जो स्टाइल इमाम मालिक का था कि मदीना में
میں نے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی، کہ کوفہ علم کا مرکز تھا۔ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے آباد ہوئے۔ یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے۔ ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے، بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے، لیکن صحیح حدیثیں رفع الیدین کرنے پر بھی ہیں، لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ، تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا۔ آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی، میری رائے یہ کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفع الیدین کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے، لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں، آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے، اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا نا انہوں نے، آپ ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں عربی میں، تو اس میں کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، رفع الیدین کرنا بعض اہل علم صحابہ کی رائے تھی۔ جب رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو پھر لکھتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی اہل علم صحابہ میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد، حالانکہ وہ خود بھی رفع الیدین کے قائل تھے، لیکن دلیل میں صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر محدث، ہر مجتہد کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کو فالو کرنا۔ تو آپ صرف قولی حدیث لے رہے ہو، نبی کا عمل نہیں دیکھ رہے، یہ مسٹیک ہے۔ تو نبی نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ ما انا علیہ، بولو نا، وہ اصحابی، جس پر میں ہوں، جو میرا عمل ہے جس پر، تو یہ نبی کا عمل تھا۔ اب اس عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ کے نماز کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے رفع الیدین کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے نہ کرنے کا عمل تھا، آخر عمل۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے، اس اختلاف کی بیس پہ فرقے نہیں بنتے، کوئی بنائے گا تو وہ جہنمی ہے۔ اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، کیونکہ دونوں میں وہ علامت پائی جا رہی ہے ما انا علیہ۔ کامیاب فرقے کی علامت کیا ہے؟ جس پر نبی کا عمل، تو نبی کا عمل دونوں پر ہے نا، تو اس میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط بولو نہ یار، نہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے کو، نہ ہاتھ چھوڑ کے، نہ رفع الیدین کرنے والے کو، نہ کرنے والے کو، کیونکہ دونوں کے پاس دلیل ہے، دونوں مکتبہ فکر کی، اور دونوں کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ نبی سے۔ تو اس بیس پہ جتنا بھی اختلاف ہو، اس اختلاف سے جنت اور جہنم کا فتویٰ نہیں لگتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگلی بات، نبی یہاں کہہ کے رکے نہیں، صرف ما انا علیہ۔ اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے، ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا آ رہا ہے، بس نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِي۔ کیوں؟ اب دیکھو ترتیب کیا ہے، آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف، جیسے غامدی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں۔ نبی نے شادی شدہ زانی مرد کو رجم کیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، متواتر روایات ہیں۔ وہ قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو، وہ تشریح ایسی کر رہے ہیں جس میں شادی شدہ کو بھی شامل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کنواروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، متواتر حدیث سے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے عمل کو پیش کیا، تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے، صرف میری حدیث نہیں، میرے عمل کے بھی خلاف ہو۔ اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیثی کہلاتا ہے، دو قسمیں، قولی اور ایک فعلی۔ آپ نے ایک عمل کیا، صحابہ نے سینہ بسینہ اس عمل کو نقل کیا، یہ بھی حدیث ہے، چاہے بخاری میں نہ بھی ہو، چاہے مسلم میں نہ بھی ہو۔ دوسرا، آپ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخپل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں، ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اور میرے اصحاب کا عمل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے اور میرے اصحاب کا عمل کیا مطلب؟ ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے، حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے، یہ بھی جہنمی، چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں۔ لیبل جو منکرین حدیث ہیں ان کا پتہ ہے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن۔ اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے قرآن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے،
بار بار قرآن کیا کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے. مقصد قرآن کی فضیلت نہیں ہوگی، مقصد حدیث کا انکار ہوگا. سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں، یار یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو کتنا فوکس کرتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا ان کے دل میں اللہ کے کلام کا جلال ہے. بھائی یہ جو آپ کے سامنے صبح شام قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد حدیث کی نفی ہے. ایک آدمی قرضہ مانگنے کے لیے آیا اور آپ سے کہہ رہے سفارش کر دیں کہ وسیم بھائی مجھے قرضہ دے دیں. دوسرا بھی آ گیا قرضہ مانگنے کے لیے، آپ چاہ رہے ہو اس کو نہ ملے اس کو مل جائے، آپ کو پتہ یہ سیٹ ایک ہی آدمی کو دے گا. اب آپ نے دوسرے کی بے پناہ تعریفیں شروع کر دی، تو یہ تعریفوں میں ضمناً دوسرے کی کیا ہے؟ برائی ہے. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں دو، ٹھیک ہے نا. لیکن نام پرویزی فرقے نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل قرآن. اہل قرآن. تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ، اہل حدیث رکھ سکتے ہو آپ، اہل قرآن رکھ سکتے ہو آپ، دیوبندی رکھ سکتے ہو آپ، محمدی رکھ سکتے ہو، کچھ بھی رکھ سکتے ہو. عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. بھئی صحابہ کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کا فتویٰ یہ کیوں نہیں ہے؟ اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفاء راشدین کو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میں دعوے سے کہتا ہوں خلفاء راشدین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں رمضان میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو. کوئی ضعیف سند دکھا دو میرے بھائی. آپ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو 8 رکعت والی، اس کی تشریح ایسی کر رہے ہیں جو صحابہ میں کسی کی سمجھ میں بولو نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی تشریح غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں 8 کا تذکرہ ملتا ہے، وہ ضعیف روایت ہے. مان لو تو صحابہ کو نبی نے حکم دیا عمر کو فالو کرو نا، تو اگر حضرت عمر نے 8 پڑھوائی تھی تو پھر پوری دنیا میں ہمیں 8 ملتی کیوں نہیں ہے؟ کوفہ میں، بصرہ میں، دمشق میں، مصر میں 8 سے زیادہ کیوں ملتی ہیں ہمیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں 8 ہو رہی ہیں. بھئی آج کا مکہ مدینہ لوگ ہیں، 1200 سال 1300 سال پہلے کا مکہ مدینہ لوگ ہیں. آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 3 کو 1 کہتے ہیں. اور بھائی سعودی عرب میں آج کہتے ہیں نا، 1400 سال سے سعودی عرب میں 3 کو 3 ہی کہتے تھے. تو 1400 سال سے جو اسلام تھا وہ والا صحیح تھا، یا آج جو اسلام ہے وہ والا صحیح ہے؟ کھوپڑی کام نہیں کر رہی لوگوں کی. یعنی عجیب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو، وہاں تو مصر میں بھی 3 طلاق کا 1 ہو گئی ہے، سوڈان میں بھی 3 1 ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں قانونی. اور میں نے کہا یہ اب ہو رہی ہیں، اسلام آج آیا 1400 سال پہلے آیا تھا. اب ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تک نہیں تھا، اب تک 3 ہی 3. لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں 8 تراویح ہو رہی ہے، آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا 20 پڑھ رہے ہو. کب سے شروع ہوئی ہیں 8؟ آپ 100-150 سال پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوری دنیا میں 20 سے کم کہیں بھی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی تھی. تو بعد میں چینج ہوئی ہے. اب جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب تو چینج اب تھوڑی لوگ. عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. جو تم میں فالو کرنا چاہتا ہے پہلوں کو فالو کرے، اس لیے کہ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. زندہ لوگ بک بھی جاتے ہیں، ان کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں، سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں، حکومتی دباؤ بھی ہوتا ہے. اب حرمین میں کہہ رہے ہیں 10 رکعت تراویح ہو گئی. بھائی کیا پتا بادشاہ نے ایک آرڈر دیا ہو کہ 10 ہوں گی. ہمارے ایک دوست ماس فجر کی نماز کا ٹائم داخل اقامت ہو رہی، بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی نماز کھڑی ہو رہی ہے، مسجد نبی پڑھو. کہہ رہے پتہ نہیں کہ ایسا نہ عمر ملک ہو، بادشاہ کا حکم ہو وقت سے پہلے پڑھنے کا، تو میں پہلے اپلیکیشن میں دیکھ لوں ٹائم داخل بھی ہوا کہ نہیں ہوا. خیر وہ تو تھوڑا انہوں نے غلو کر دیا، لیکن وہ ڈر گئے تھے نا یار کیسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت میں کچھ بھی حکم دے دیا ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت ٹائم سے پہلے نماز پڑھنے کا آرڈر دے دے. لیکن آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہو کہ یہ عرب علماء کا فتویٰ ہے؟ اگر چند کا ہے بھی تو ہمارے لیے ان کے احترام کے باوجود وہ فتویٰ حجت نہیں ہے. اب میں آخری بات جو محرم پہ لے کے چلا تھا میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اصل تو میرا ٹاپک یہ تھا محرم. تو بے بھائی فرقے بنتے چلے جائیں گے، محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے. نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی. میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اس پر کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا. اور یہ جو چاروں ائمہ ہے نا انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے، صحابہ کو. اس لیے امت کہتی ہے چاروں ائمہ کے جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے. کیوں اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی 1 سے ہوتی ہے، 2 سے ہوتی ہے، چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہو نا نبی اور صحابہ، یہ تو منصوص ہے نا.
تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے، یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا، غموں میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر، واویلا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے، غم کے موقع پہ روئے ہیں، غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے، ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا۔ غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے، تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا جا کے چھیڑیں، تنگ کریں۔ ہمارا ملک فرقہ واریت اور لسانی اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے، مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو، آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، آپ کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں۔ جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے، آپ فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے سلیکٹ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت ختم ہو جائے، میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی، نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے، کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے، اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے، ان میں صحیح کون ہے میں وہاں جاؤں گا۔ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی، تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو۔ کئی رشتہ آیا آپ کے لیے، بہت ساری لڑکیاں ہیں، آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو، او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اس سے شادی کر لو، بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو، اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے، تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو، باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بلا سے آپ نے اس کو مار دو، کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، ابا اس کو مروا دو۔ ابا کہے گا بیٹے تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے، جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے، وہ تیرا کام نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ غلط مل جائے گا۔ تو فرقے تو رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے، اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ، اور یہ ہمیں اجازت، ہمیں بم پھاڑنے کی، تلوار چلانے کی، گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں، شیعہ لوگ بھی آتے ہیں، ہم ملتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، السلام علیکم، مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم، کیوں ہے پتہ ہے خام خواہ کا جھگڑا ہوگا، جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہم۔ تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم تشدد کے قائل ہیں، ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں۔ ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ کا طریقہ۔ ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا، صحابہ پہ محرم بھی آیا، جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا، جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے۔ غم کے موقع پہ کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صبر۔ یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں، حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں، ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دور میں نہیں ہے، تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن، حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے، اور لے گا، اللہ کیوں چھوڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی، اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو۔ سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے، پسند کس کو کیا؟ سفید۔ وہ محرم میں بھی پسندیدہ، وہ سفر میں بھی، وہ ربیع الاول میں۔ جیسے ہی رشتہ میسر ہو، اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو، چاہے محرم ہو، محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں، سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں۔ ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی، وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی۔ پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو، محرم میں بھی کریں، جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں، اپنے ان کا فرقہ ہے، ان کا مسلک ہے، چھیڑے نہیں کسی کو، جا کے بحث نہ کرے، دفتروں میں بحثیں خام خواہی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا، میں کدھر ہوں، میں کدھر کھڑا ہوں،
جو کالے کپڑے پہننے دیں، نہ ان پہ طنز کریں، نہ ان پہ ہوٹنگ کریں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو. آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے، بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے، ہم لوگ اس فرقے کے نہیں، ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا ہم حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے، جو کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے، وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے، اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا. ابھی پوچھا تو ریپلائی بھی ہوگا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے؟ بیٹا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے بیٹا، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے محرم میں بھی کرنا ہے، سفر میں بھی کرنا ہے، ربیع الاول میں بھی کرنا ہے اور ربیع الثانی میں بھی کرنا ہے. جس کا جو حکم آتا جائے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، حج کے ایام میں حج کرنا ہے، وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے؟ بیٹا محرم میں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا ہے، اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے؟ محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد، نہ یا علی مدد، نہ یا غوث اعظم مدد، نہ یا رسول اللہ مدد. یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں.